حضرت عبدالمنعم بن ادریس رحمۃ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ بستی سے الگ ایک مکان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اسی بستی میں 3 بھائی اپنی ایک جوان کنواری بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچانک ان کے ملک پر دشمن حملہ آور ہو گیا۔ ان تینوں بہادر نوجوانوں نے جہاد پر جانے کا عہد کر لیا، لیکن انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ ہم اپنی جوان بہن کس سپرد کر کے جائیں۔ انہوں نے بہت غور و فکر کیا، لیکن کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نظر نہ آیا جس کے پاس وہ اپنی جوان بہن کو چھوڑ کر جاتے۔ پھر انہیں اس شخص کا خیال آیا اور وہ سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ شخص قابل اعتماد ہے، ہم اپنی بہن کو اس کی نگرانی میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ تینوں اس شخص کے پاس آئے اور اسے ساری بات بتائی۔ اس شخص نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں یہ ذمہ داری قبول نہیں کروں گا، لیکن وہ تینوں بھائی اس کی منت سماجت کرتے رہے۔ بالآخر وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، بلکہ میرے مکان کے سامنے جو خالی مکان ہے تم اپنی بہن کو اس میں چھوڑ جاؤ۔ وہ تینوں بھائی اس بات پر راضی ہو گئے اور اپنی بہن کو اس شخص کے مکان کے سامنے والے مکان میں چھوڑ کر جہاد پر روانہ ہو گئے۔ وہ شخص روزانہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترتا اور دروازے پر کھانا رکھ دیتا، پھر اپنے عبادت خانے کا دروازہ بند کر کے اوپر اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا، پھر لڑکی کو آواز دیتا کہ کھانا لے جاؤ۔ لڑکی وہاں سے کھانا لے کر چلی جاتی۔ اسی طرح کافی عرصہ تک شخص اور اس لڑکی کا آمنا سامنا نہ ہوا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ شیطان مردود نے اس شخص کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے، روزانہ یہاں کھانا لینے آتی ہے، اگر کسی دن اس پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی اور وہ اس شخص عشق میں گرفتار ہو گیا تو یہ کتنی بری بات ہے۔ کم از کم اتنا تو کر کہ دن کے وقت تو اس لڑکی کے دروازے پر کھانا رکھایا کر تاکہ اسے باہر نہ نکلنا پڑے۔ اس طرح تجھے زیادہ اجر بھی ملے گا اور وہ لڑکی غیر مردوں کے شر سے بے محفوظ رہے گی۔ چنانچہ اس کے بعد اس شخص نے اب گھر میں جا کر کھانا دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ شیطان نے اسے پھر مشورہ دیا کہ دیکھو وہ لڑکی کتنے دنوں سے اکیلی اس مکان میں رہ رہی ہے، اسے تنہائی میں ڈر لگتا ہوگا، اگر تو اسے اس سے کچھ دیر بات کر لے اور اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو اس کا ڈر ختم ہو جائے گا اور اس طرح تجھے بہت اجر و ثواب ملے گا۔ وہ شخص پھر شیطان مردود کے چکر میں پھنس گیا اور اس نے اب لڑکی کے پاس بیٹھنا اور اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ بالآخر شیطان نے اب اسے ورغلانا شروع کر دیا کہ دیکھ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کیسی حسین و جمیل ہے۔ جب اس نے جوان لڑکی کی جوانی پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوا۔ ایک دن اس نے لڑکی سے بہت زیادہ قربت اختیار کی اور اس کی ران پر ہاتھ رکھا، پھر اس سے بوس و کنار کیا۔ بالآخر اس بدبخت شخص نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس لڑکی سے زنا کیا، جس کے نتیجے میں لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس کے حمل سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ پھر شیطان مردود نے اس شخص کے پاس آ کر کہا، دیکھ تیری حرکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے اور وہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھیں گے تو وہ تیرے ساتھ کیا کریں گے اور تیری کیا عزت رہ جائے گی؟ تیری بہتری اسی میں ہے تو اس بچے کو مار ڈال تاکہ انہیں اس واقعے کی خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ اس نے اس بچے کی گردن کاٹ کر اس کو مار ڈالا اور ایک جگہ دفن کر دیا۔ اب وہ مطمئن ہو گیا کہ لڑکی اپنی رسوائی کے خوف سے اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر نہ دے گی۔ لیکن شیطان مردود دوبارہ اس شخص کے پاس آیا اور کہا، اے جاہل انسان، کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں بتائے گی؟ یہ تیری بھول ہے، یہ ضرور تیری حرکتوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو بتائے گی اور تجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اس کی لڑکی کو بھی قتل کر دے اور دفن کر دے تاکہ ساری بات ہی ختم ہو جائے۔ اس شخص نے شیطان کا مشورے پر عمل کیا اور لڑکی کو قتل کر کے اسے بھی بچے کے ساتھ ہی دفن کر دیا اور وہ دوبارہ مصروف عبادت ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا۔ جب اس لڑکی کے بھائی جہاد سے واپس آئے تو انہوں نے اس مکان میں اپنی بہن کو نہ پا کر اس سے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے جواب دیا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا اور یہ اس کی قبر ہے، وہ بہت نیک لڑکی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ رونے لگا اور اس کے بھائی بھی قبر کے پاس رونے لگے۔ کافی دن وہ اسی مکان میں اپنی بہن کی قبر کے پاس رہے، پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور انہیں اس شخص کی باتوں پر یقین آ گیا۔ ایک رات جب وہ تینوں بھائی اپنے اپنے بستروں پر آرام کے لیے لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آیا اور ان سے سوال کیا، تم لوگوں کی بہن کہاں ہے؟ ان میں سے بڑے بھائی نے جواب دیا، مر گئی ہے۔ شیطان مردود نے کہا، اس شخص نے تم لوگوں سے جھوٹ بولا ہے، تمہاری بہن کو اسی شخص نے مارا ہے۔
یہ سن کر انہیں خبر لگ گئی اور تینوں اٹھ کر ایک دوسرے سے خواب بیان کرنے لگے اور کہنے لگے ہمیں یہ کیسا خواب آیا ہے، ہم اس کے بارے میں ابھی تحقیق کریں گے۔ وہ تینوں بھائی اسی مکان میں پہنچے اور جب اس جگہ کو کھودا جس کی شیطان نے نشاندہی کی تھی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ان کی بہن اور ایک بچہ ذبح شدہ حالت میں موجود ہیں۔ چنانچہ وہ اس بدبخت شخص کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا سچ سچ بتا تو نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ اس شخص نے جب ان کا غصہ دیکھا تو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اس وقت کو پھانسی دی جانے لگی تو شیطان مردود اپنا آخری وار کرنے پھر اس کے پاس آیا اور اسے کہا میں ہی تیرا وہ ساتھی ہوں جس کے مشوروں پر عمل کر کے تو عورت کے فتنے میں مبتلا ہوا، پھر تو نے اسے اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ اگر آج تو میری بات مان لے گا تو میں تجھے پھانسی سے رہائی دلوا دوں گا۔ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ عز و جل کی وحدانیت کا انکار کر دے اور کافر ہو جائے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو میں تجھے آزاد کروا دوں گا۔ یہ سن کر کچھ دیر تو یہ شخص سوچتا رہا، لیکن پھر دنیاوی عذاب سے بچنے کی خاطر اس نے اپنی زبان سے کفری کلمات بکے۔ شیطان کی کہاوت ہے جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عطا سے مسلمان ہیں، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔